السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وبعد۔ قبروں اور مزاروں کو غسل دینا بدعت ہے۔ یہ موضوع تو بہت چھوٹا سا ہے، لیکن یہ عمل بہت سنگین ہے، کیونکہ یہ بدعت ہے، اور بدعت گمراہی ہوتی ہے، اور گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنہ 8 ہجری میں مکہ کو فتح کیا، اور سب کو معلوم ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، یعنی ہر دن کا الگ الگ بت انہوں نے بنا رکھا تھا۔ جب اللہ رب العالمین نے مکہ فتح کرایا تو آپ نے خانہ کعبہ کو، کعبۃ مشرفہ کو شرک کی غلاظت سے دھلنے کا آپ نے اسے حکم دیا، اور بتوں سے خانہ کعبہ کو پاک کیا گیا، اور جہاں پر بت رکھے ہوئے تھے ان تمام جگہوں پر ہمارے نبی نے پانی پھینکنے کا حکم دیا، اور اس طریقے سے اسے آپ سمجھ لیں کہ خانہ کعبہ کو غسل دیا گیا۔ اسی دن سے آج تک کعبہ مشرفہ کو غسل دیا جاتا رہا ہے، اور جو ہمارے ملکوں کے اندر قبروں اور مزاروں کو غسل دیتے ہیں سال میں ایک مرتبہ، اسی پر قیاس کرتے ہوئے کہ ہمارے نبی نے خانہ کعبہ کو غسل دیا تھا یا پانی پھینکا تھا، تو اسی لحاظ سے وہ لوگ اپنے اپنے مزاروں کو اور قبروں کو غسل دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ عمل بالکل صحیح نہیں ہے، یہ دین کے اندر بدعت ہے، اور یہ دین کے اندر ایک نئی چیز ہے کہ مزاروں کو غسل دینا یا قبروں کو غسل دینا۔ اور جب غسل دیتے ہیں تو اس کے لیے باقاعدہ عرق گلاب، زعفران، خوشبو اور نہ جانے کیا کیا چیزیں استعمال کرتے ہیں، اور تاثر یہ دینا چاہتے ہیں کہ جیسے خانہ کعبہ مقدس ہے ایسے یہ مزار بھی مقدس ہے، لہذا جیسے خانہ کعبہ کو ایک بار غسل دیا جاتا ہے ایسے اسے بھی غسل ہم دیتے ہیں۔ حالانکہ اگر غسل دینا قبروں اور قبروں کو جائز ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو غسل دیا جاتا۔ آپ کے بعد آپ کے صحابہ کرام خلفائے راشدین ہیں، اور اس طریقے سے صحابہ کرام ہیں، کبھی بھی انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو غسل نہیں دیا۔ لہذا غسل دینا یہ کیا ہے؟ قبروں اور مزاروں کو یہ دین کے اندر بدعت ہے، نئی چیز ہے۔ آدمی مسجد کو غسل دیتا ہے، اپنے گھر کو دھلتا ہے، پاک صاف کرتا ہے۔ مزار یہ کیا ہے؟ مزار وہ اسی شریعت کے اندر غلط ہے۔ قبر ہوتا ہے، مزار نہیں ہوتا ہے، کہ مزاریں تو سب کے سب پختہ ہوتی ہیں، قبریں تو کچی ہوتی ہیں، پختہ نہیں ہوتی ہیں، لہذا ان کو دھلنے کی اور اس کو غسل دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے۔ اگر آدمی قبر کی زیارت کے لیے جاتا بھی ہے، قبرستان کی زیارت کے لیے، تو دعا پڑھ کر کے دور سے چلا آتا ہے۔ وہاں پر تو ایسا نہیں ہوتا جیسے مسجدوں میں لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اور ان کی نماز میں پڑھنے آنے کی وجہ سے مسجد کو دھلنا پڑتا ہے، صفائی کرنی پڑتی ہے۔ ایسی چیز تو وہاں ہوتی ہی نہیں ہے۔ لہذا مزاروں کو دھلنا یہ کیا ہے، یا قبروں کو دھلنا یہ شریعت کے اندر بالکل نئی چیز ہے، یہ ناجائز ہے اور حرام ہے۔ میں نے کہا کہ مسجدوں کو انسان غسل دیتا ہے یا دھلتا ہے، اس کے لیے بھی سال میں ایک مرتبہ نہیں، جب ضرورت پڑتی ہے۔ جمعہ کے دن عام طور پر مسجدوں کو لوگ دھلتے ہیں، صفائی کی جاتی ہے، خاص طور سے وہی حصہ جہاں پر کارپیٹ وغیرہ نہیں بچھے رہتے ہیں، یا اگر کارپیٹ بچھے ہیں تو ان کی باقاعدہ ویکنگ مشین سے ان کی صفائی کی جاتی ہے، جھاڑو دیا جاتا ہے۔ یہ صفائی کے لیے ہوتا ہے، مسجد کی صفائی کے لیے، کیونکہ وہاں پر اللہ کے بندے نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اور صفائی دین اسلام کے اندر مطلوب ہے۔ لیکن جو مزار ہوتا ہے، جو قبرستان ہوتی ہے، وہاں پر تو یہ چیز ہوتی ہی نہیں ہے۔ وہاں تو ایسی کچھ گندگی یا لوگوں کے آنے کا ہجوم اور بھیڑ بھاڑ کہ دن میں 5 مرتبہ لوگ آتے ہیں، یا اس طریقے سے اور دنوں میں آتے ہیں، ایسی کوئی چیز تو رہتی نہیں ہے۔ لوگ دعا پڑھ کر کے چلے آتے ہیں، اس لیے وہاں اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اسراف بھی ہے، فضول خرچی بھی ہے، پانی کا ناجائز استعمال بھی ہے، اور ساتھ ہی دین کے اندر ایک نئی چیز ہے، بدعت ہے۔ کسی کی قبر نہیں دھلی گئی آج تک۔ صحابہ کرام کی قبر، خلفائے راشدین کی قبریں، کیا ان کی قبروں سے کسی قبر زیادہ افضل ہے، زیادہ بہتر ہے؟ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر آج تک اسے نہیں دھلا گیا، صحابہ کرام نے اسے نہیں دھلا، تو کیا ہمارے نبی کی قبر سے دیگر جو لوگ ہیں ان کی قبریں کیا ان کی جو ہے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں؟ تو یہ سب غلط ہے، دین کے اندر نئی چیز ہے، بدعت ہے،
اور قبروں کے تعلق سے جہاں بہت ساری خرافات اور بدعات ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہو گئی ہیں، انہیں میں سے باقاعدہ یہ بھی ہے، آپ دیکھیں باقاعدہ عرس منایا جاتا ہے، سال میں ایک مرتبہ باقاعدہ اسے دھلیں گے قبر و مزار کو، ممکن ہے ہفتہ بھی دھلتے ہوں لیکن ایک سال اسے باقاعدہ اہتمام کیا جاتا ہے، اس کا اعلان ہوتا ہے باقاعدہ، اور اس کے لیے عرق گلاب اور خوشبو اور زعفران اور نہ جانے کتنی کتنی خوشبو کی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں۔ تو یہ فضول خرچی تو ہے ہی شریعت کے اندر، اور ساتھ ہی ساتھ دین کے اندر بدعت ہے، لہذا اس سے بچنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کی بدعات سے محفوظ رکھے، آمین۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔